صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ، وہ قومیں، وغضب اللہ عنہم ورسولہ وباؤوا بغضب علی غضب، وہ قومیں تھیں جنہوں نے غضب کو غضب پر دعوت دی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارے پر عذاب آئے گا، انہوں نے کہا جو کل لے کے آنا آج لے کے آؤ۔ قوم سمود نے اسی طرح، قوم عاد نے اسی طرح، قوم لوط نے اسی طرح۔ اچھا جو کل عذاب لے گا نہیں، یہ بڑا پارسا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ، کہ تم نے وہ برائی کا بدکاری کا راستہ نکالا ہے جو آج تک کسی نے نہیں اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا پارسا ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، وَبَاءُوا بِغَضْبٍ عَلَىٰ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے قیامت تک، قیامت کے بعد عذاب ہی عذاب ہے جو قوم غرق ہوئی۔ 7 قومیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو غرق ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے آج کیا حکم ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کسی نے کسی مومن کو عمدًا ارادتاً قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلی اس کی جزا اس کو یہ ملے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، خالداً فیہا، اس میں رہے گا ہمیشہ، وغضب اللہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ تو اسی لیے دعا اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے ہر نماز میں، سورہ فاتحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں میں سے نہ کرنا ان لوگ جن پر آپ کا غضب ہو۔ کسی کو ناجائز قتل کرے گا اللہ کا غضب اس کے اوپر پڑے گا، کسی کو نہیں قتل کر سکتے۔ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جان بچانا فرض ہے، اللہ کے غضب سے بچیں، اور یہ اسی لیے دعا کرتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہوئے۔ گمراہی کے راستے سب سے پہلے کس نے نکالے تھے؟ قوم نوح نے نکالے تھے۔ جیسے مکے میں بت تھے، لات، منات، عزا، اس قوم نے اپنے بت تراشے ہوئے تھے بڑے بڑے، ولا یغوث و یعوق و نصر، یغوث، یعوق، نصر ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ اور سردار مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو کہہ کے جاتے تھے اس بڈھے نوح کی باتوں میں نہ آنا، یغوث، یعوق، نصر کی ان کی عبادت نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور ضلالت کے، گمراہی کے اور بڑے راستے اختیار کر رکھے تھے انہوں نے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہی سے اور اپنے غضب سے بچائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں سے نہ کرنا جن پر آپ کا غضب ہوا، یہاں ہم وہ کام نہ کریں گے جن سے آپ کا غضب ہو، نہ گمراہی والا کام۔ گمراہی کا سب سے بڑا قاعدہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ سری گمراہی میں چلا گیا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، خانگی معاملات میں، شرعی معاملات میں، معاشی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ گمراہ ہے۔ قیامت تک قاعدہ اب یہی رہے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہر معاملے میں، اسی نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ اب قیامت تک کامیابی اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے۔ اندھیرے لاٹھیوں سے نہیں نکلا کرتے، اندھیرا دور کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، جب چراغ جلتا ہے تو اندھیرا خود دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ چراغ جو قیامت تک رہے گا، نسخہ کیمیا وہ قرآن کریم ہے جو حضور لے کے آئے، ہمیں دیے۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو قرآن اور سنت دے کر جا رہا ہوں، اس قرآن پر عمل ایسا کرنا ہے جیسے میں نے کیا، اور سنت میری، طریقہ میرا رہے گا قیامت تک۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، گمراہیوں کے اندھیرے از خود دور ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی کامل اطاعت کی، اتباع کی توفیق، ہمت، قوت، استقامت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ فاتحہ تکمیل یہاں سورۃ فاتحہ کی ہے۔